بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک انفارمیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے احساس پروگرام کو مزید فعال کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک ون ونڈو احساس سینٹر قائم کیا ہے۔ اس سینٹر میں احساس کے تقریباً 14 پروگرام ہیں۔ ان کے بارے میں مکمل طور پر ان کے دفاتر ہیں ادھر بنائے گئے ہیں۔ وہاں پر نادرا کا دفتر بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ HEC کا دفتر بنایا گیا ہے تاکہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ ان کو کسی دوسرے دفتر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اس سے پہلے احساس پروگرام میں شامل جو افراد تھے ان کا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو نادرا آفس کے متعلق اگر کوئی کام ہوتا تھا تو اس کے لیے ان کا ایک ہفتہ ضائع ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اسکالرشپ کی معلومات چاہیے، اسکالرشپ کا جو پروسیس ہے وہ ادھر سے شروع ہوگا، اور HEC کا جو آفس ہے، جو متعلقہ آفسز ہیں وہ سارے ایک ہی جگہ پر بنا دیے گئے ہیں تاکہ احساس صارفین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ احساس پروگرام کے متعلق جتنے بھی معلومات آپ کو درکار ہے وہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ احساس کے تحت آبادی کے 14 مستحق طبقات کے لیے مختلف پروگرام جاری ہیں، لیکن اکثر غریب گھرانوں کو ان پروگراموں کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ان کے حقدار ہیں یا نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو تب بھی انہیں معلومات کے لیے بہت سے دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ون ونڈو احساس کا مقصد ون سٹاپ شاپ کے ذریعے صارفین کو ایک ہی چھت تلے احساس کی تمام خدمات کی فراہمی ہے۔ ون ونڈو احساس کے 6 ستون ہیں۔ ون ونڈو احساس مرکز، سٹاف کے لیے بیک آفس کا مجموعی ڈیجیٹل انٹرفیس، عوام کے لیے ڈیجیٹل انفارمیشن اور سروسز پلیٹ فارم، موبائل ایپ، مربوط ڈیٹا بیس اور یکساں اور مربوط بینیفیشری ٹارگیٹنگ پالیسی۔ پہلا ون ونڈو احساس سینٹر اسلام آباد میں ستارہ مارکیٹ میں تیار کیا گیا ہے۔ اس مرکز میں ایک ہی جگہ پر تمام احساس خدمات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شراکتی بینکوں کی شاخیں، پوائنٹ آف سیلز اور بائیو میٹرک ATM مشینیں، احساس سروے میں اندراج کے لیے احساس رجسٹریشن ڈیسک، نادرا دفتر، احساس تعلیمی اور وظائف مرکز، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا دفتر برائے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، احساس نشوونما مرکز، احساس بلا سود قرضہ جات اور احساس آمدن ڈیسک، مستحق افراد کے لیے مفت انٹرنیٹ اور پرنٹنگ کی سہولت، احساس لنگر کی سہولت، احساس پناہ گاہ تک رسائی کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت، صحت امداد کے لیے احساس تحفظ ڈیسک، خصوصی افراد کے لیے سہولت ڈیسک، خصوصی ٹریننگ روم، یوٹیلیٹی سٹور برائے ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام، خواتین کے لیے الگ انتظار گاہ، معلوماتی ڈیش بورڈ اور احساس معلومات اور شکایات ڈیسک۔ احساس کفالت سے مستفید ہونے والے گھرانے جن کو 6 ماہی وظیفہ ملتا ہے، ان کی سہولت کے لیے ون ونڈو مرکز میں پوائنٹ آف سیلز مشینیں، کیش مشینیں اور بائیو میٹرک ATM مشینیں نصب کی گئی ہیں۔ ہم نے اپنے شراکتی بینکوں اور نادرا کے دفتر بھی اس سینٹر میں کھلوائے ہیں۔ ان تمام خدمات کو ایک ہی مرکز میں اکٹھا کرنے سے احساس کفالت میں شامل صارفین کو بہتر سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی۔ اس سے پہلے اگر احساس کفالت میں شامل کسی خاتون کو ادائیگیوں میں انگوٹھوں کے نشانات کی بائیو میٹرک تصدیق کے مسائل درپیش ہوتے تھے تو ان کو مسئلے کے حل کے لیے نادرا کے دفتر جانا پڑتا تھا، ہفتہ بھر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوتا تو ان کو ہمیں درخواست بھیجنی پڑتی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو احساس کی جانب سے رقم وصولی کا خاص پیغام بھیجا جاتا تھا کہ شراکتی بینک کی فلاں برانچ سے جا کر آپ متبادل طریقہ کار کے ذریعے رقم وصول کر لیں، تب جا کر کہیں وہ رقم وصول کر پاتی تھیں۔ تصور کریں کہ دور افتادہ قبائلی ضلع مومند کی خاتون اپنے ادائیگی کے مسئلے کے حل کے لیے پشاور شہر آتی ہے، جہاں اس کو کئی دن دفتروں کے چکر لگانے کے ساتھ ساتھ ٹیکسیوں اور ہوٹلوں کے کرائے بھی بھرنے پڑتے ہیں، اور اس سارے عمل میں اس کا بہت خرچہ ہو جاتا ہے۔ انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کے مسئلے کا سامنا کرنے والی خواتین کو اب یہاں ساری ضروری سہولیات میسر ہوں گی، کیونکہ شراکتی بینکوں کی شاخیں، نادرا دفتر اور ATM کی سہولت سمیت تمام خدمات اب ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہوں گی۔
اس طرح صارفین کے مسائل فوری حل کیے جا سکیں گے۔ اگر مرکز پر خاتون کو چند گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے تو مفت کھانے کے لیے اساس لنگر کی سہولت بھی ہے۔ مرکز پر آئے خواتین و حضرات کو اگر زیادہ دیر ہو جائے اور وہ گاؤں واپس نہ جا سکتے ہوں تو وہ حکومت پاکستان کی پناہ گاہوں میں ٹھہر سکتے ہیں، جہاں ان کو مفت رہائش اور کھانا ملے گا۔ کفالت میں شامل بہت سی صارفین نہیں جانتی کہ وہ احساس نشو و نما سے بھی فوائد حاصل کر سکتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اسکول کا وظیفہ بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ جب وہ مرکز پر آئیں تو اپنے اسکول جانے والے بچوں کا وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل میں بھی اندراج کروا سکیں گی۔ حال ہی میں متعارف کردہ جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے پروگرام میں بچے کے اندراج سے قبل قوائف کی 3 ذرائع سے توثیق کی جاتی ہے، اور اگر بچے کا پیدائش کا سرٹیفکیٹ موجود نہ ہو جو اندراج کے لیے شرط ہے تو ماں کسی دوسرے دفتر جانے کے لیے ٹیکسی لینے کے بجائے مرکز کے احاطے میں ہی موجود نادرہ دفتر سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس طرح احساس نشو و نما مرکز بھی یہاں بنایا گیا ہے۔ سٹنٹنگ سے بچاؤ کے لیے بچوں اور حاملہ خواتین کو اس سینٹر میں صحت مند اضافی غذا اور وظائف ملتے ہیں۔ ماؤں کو صحت اور غذائیت سے متعلق آگاہی سیشن بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبل از پیدائش معائنہ اور علاج اور حفاظتی ٹیکہ جات کی سہولیات بھی نشو و نما مرکز کا حصہ ہیں۔ طلباء اور طالبات مرکز سے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور انہیں اسکالرشپ کی درخواست بھرنے کے لیے انٹرنیٹ کیفے میں بھی جانا نہیں ہوگا۔ یہاں احساس ون ونڈو مرکز میں انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور پرنٹر کے استعمال کی سہولت مفت دستیاب ہے۔ ون ونڈو مرکز میں کوئی بھی مستحق شخص ملازمت کے مواقع کی تلاش میں احساس آمدن اور احساس بلا سود قرض ڈیسک سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بلا سود قرض کی درخواست وہیں پر جمع بھی ہو سکتی ہے۔ صحت امداد کے لیے مستحق مریض دستیاب سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو صورتحال کے مطابق احساس تحفظ یا پاکستان بیت المال کے مالی امداد کے نظام کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اس ون ونڈو سروس کے تحت اور بھی کئی خدمات مہیا کی گئی ہیں۔ آپ مستحق بچے کو دارالاحساس میں بھی داخل کروا سکتے ہیں۔ احساس کے تحت فنی تربیت حاصل کرنے کی خواہش مند مستحق خواتین تربیتی پروگرام میں داخلہ لے سکتی ہیں۔ مرکز پر احساس رجسٹریشن ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں مستحقین سروے میں اپنا اندراج کروا سکتے ہیں۔ یہاں مرکز پر ڈیش بورڈ کے ذریعے لوگوں کی ضروریات کے مطابق معلومات کی فراہمی اور ان کی شکایت کے ازالے کا نظام بھی موجود ہے۔ یہاں پر خواتین کے لیے علیحدہ آرام گاہ کا انتظام بھی موجود ہے، جہاں وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کے ساتھ آرام کر سکتی ہیں اور ان کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ خصوصی افراد کے لیے مرکز پر متعدد سہولیات ہیں۔ احساس میں ہم نے ان کے لیے ایک خاص سہولت تشکیل دی ہے، جس کے تحت خصوصی افراد کی احساس کفالت میں شمولیت کے لیے غربت کی درجہ بندی کی حد کو خاص طور پر بڑھایا گیا ہے۔ اگر مستحق خصوصی افراد اپنا نادرہ کا خصوصی افراد والا کارڈ بنواتے ہیں تو ان کو اہلیت کے مطابق احساس کفالت میں شامل کر لیا جائے گا۔ نادرہ کا خصوصی افراد کارڈ بنوانے کے لیے خصوصی افراد کو متعدد مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسپتالوں اور متعلقہ اداروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اب سب اداروں کو ایک ہی جگہ بٹھایا گیا ہے۔ یوں خصوصی افراد کی معذوری کا تعین جلد ہو جاتا ہے اور پھر وہ مرکز کے احاطے میں موجودہ نادرہ دفتر سے اپنا خصوصی کارڈ بھی بآسانی بنوا سکتے ہیں۔ خصوصی افراد کے لیے مختص کمرے میں ہم نے ایک NGO کے تعاون سے مفت مصنوعی اعضاء اور خصوصی افراد کو درکار آلات کی فراہمی کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ اکثر مقصد ون ونڈو سروس کے ذریعے ضرورت مند گھرانوں کو سہولیات کی فراہمی ہے۔ ون ونڈو کا دوسرا جز بیک آفس کا مجموعی ڈیجیٹل انٹرفیس ہے، جو احساس سے منسلک تمام عملے کو جدید ڈیجیٹل وسائل اور روابط تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ ون ونڈو احساس کا تیسرا حصہ ڈیجیٹل ای پورٹل ہے۔ اس پورٹل کے ذریعے احساس کے مختلف پروگراموں کی معلومات اور ان کے متعلق عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پر اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات لوگوں کی سہولت کے لیے اردو زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ ون ونڈو احساس کا چوتھا حصہ ایک ایسی موبائل ایپ ہے جو ڈیجیٹل پورٹل پر فراہم کردہ معلومات کی عکاس ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ایپ آن لائن نقشے کے ذریعے احساس کی سروسز کے مقامات اور پتوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے، جیسے کہ لنگر خانے اور پناہ گاہیں۔ اگر یہ کسی موبائل سے کھولی جائے تو آپ کو مطلوبہ مقام تک پہنچنے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ایپ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کیمرے سے منسلک ہونے کی وجہ سے یہ تصویر کی مدد سے احساس خدمت مرکز کے پتے اٹھا لیتی ہے، جس کی بدولت آن لائن نقشے پر احساس مرکز کی نشاندہی آسان ہو جاتی ہے۔
ون ونڈو احساس کا 5واں جز مربوط ڈیٹا بیس ہے۔ احساس اصلاحات کے تحت سماجی تحفظ کے حکومتی ادارے اب 2021 کے احساس ڈیٹا بیس تک مفت رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اعداد و شمار کا 2 طرفہ تبادلہ ڈیٹا بیس کو اور بھی مستحکم کرے گا۔ اب اعداد و شمار کے مربوط نظام کے ساتھ ساتھ شفافیت کو فروغ ملے گا۔ ماضی میں حکومتی ادارے الگ الگ نظام کے تحت سماجی تحفظ کی سہولیات فراہم کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اس بات کا تعین نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ ایک ادارے کے پروگرام میں شامل کوئی گھرانہ دوسرے حکومتی اداروں کے پروگراموں سے کیا فوائد حاصل کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے افراد سیاسی تعلقات کی بنا پر بہت سے فوائد حاصل کرتے تھے اور اصل مستحقین تک ان کا حق پہنچ نہیں پاتا تھا۔ اب احساس کے مربوط نظام کے ذریعے کسی فرد کی شناخت نمبر کی مدد سے احساس کے ذیلی ادارے یہ دیکھ سکیں گے کہ کس فرد یا گھرانے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ نظام کسی بھی صارف کے قومی شناختی کارڈ کی مدد سے یہ بھی ظاہر کرے گا کہ اس کے گھرانے کی احساس کے مختلف پروگراموں کے سلسلے میں حقیقی اہلیت کیا ہے۔ احساس ون ونڈو کا چھٹا ستون یکساں اور مربوط بینیفیشری ٹارگیٹنگ پالیسی ہے۔ پہلے تمام احساس ادارے اپنے پروگراموں کے تحت صارفین کی اہلیت کا اندازہ لگانے کے لیے الگ الگ معیار اور نظام استعمال کرتے تھے۔ اب اس پالیسی سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ پروگراموں میں شامل کرنے کے لیے مستحق افراد کی نشاندہی پراکسی مینز ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے کی جائے۔ پراکسی مینز ٹیسٹ کے تحت ہر گھرانے کا سماجی اور معاشی خصوصیات پر مشتمل غربت کا سکور جانچا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے وسائل کے ضیاع پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور اصل حقداروں تک ان کا حق پہنچایا جا سکے گا۔ ہمارا ہدف ہے کہ ہر ضلع میں ایک احساس مرکز قائم ہو۔